السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہمارے سرولیٹس کے اوپر لیکچرز کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سرولیٹس پہ اپلیکیشنز بناتے ہوئے ہم انشاءاللہ جیسے شاید بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک میسکاٹ نظر آ رہا ہو, پوری دنیا کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی اپلیکیشنز بنا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ویب اپلیکیشن کو جاوا کے اندر بلڈ کیا جاتا ہے, اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. آج کا دن ہمارے لیے کافی ایکسائٹنگ ہوگا کیونکہ ہم اپنا پہلا سرولیٹ کوڈ کریں گے, آپ کے ساتھ کوڈ کریں گے, آپ کو رن کر کے دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ اس میں اور کیا ہم کام کر سکتے ہیں. پیرامیٹرائز سرولیٹس بھی لیں گے اور کچھ سرولیٹس کی بیسکس پہ بات کریں گے. سرولیٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کیونکہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ کہ ٹام کیٹ کی انسٹالیشن آپ نے کی ہوگی اور اگر کوئی مسئلہ مسائل تھے تو وہ بھی اب تک آپ فگر آؤٹ کر چکے ہوں گے کہ کیسے, اور ٹام کیٹ سرور آپ کا چل رہا ہوگا. لیکچر کے جہاں سے ہم سٹارٹ کرنا چاہیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ ہم دیکھیں کہ وہ جو ہمارا ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر تھا ٹام کیٹ کے اندر, وہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریکیپ کروں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں. J2EE کی جو اسپیسیفیکیشن ہے ایکچولی وہ یہ ساری باتیں ڈیفائن کرتی ہے. J2EE کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ جیسے جاوا J2EE اسٹینڈس فار جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن. اب یہ جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن اٹس ناٹ اے سافٹ ویئر, اٹس ناٹ اے ٹول, اٹس اے اسپیسیفیکیشن. سن والوں نے ایک کمیونٹی پروسیس ان کا ہوتا ہے جس میں لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ فیچر چاہیے, یہ فیچر چاہیے. ان فیچرز کو دیکھتے ہوئے, سب کی ریکویسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کا ایک کنسورشیم ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں, سن کے لوگ ہیں, اوریکل کے لوگ ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز کے لوگ ہیں. یہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ریکویسٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس ریکویسٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں. اس سارے پروسیس کے ریزلٹ میں ایک اسپیسیفیکیشن سامنے آتی ہے جو J2EE کی جیسے اسپیسیفیکیشن کی میں نے بات کی, اور اس اسپیسیفیکیشن میں یہ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ جی یہ ایک سرور میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یا ایک ویب اپلیکیشن جب بنے گی تو ویب اپلیکیشن کے لیے جو سرور ڈائریکٹری اسٹرکچر فالو کرے گا وہ یہ ہے. یہ کوئی ٹول بنا کے نہیں دے دیتے, کوئی سافٹ ویئر بنا کے نہیں دے دیتے جس کو آپ پکڑیں شیلف سے اور یوز کرنا شروع کرتے ہیں, بلکہ ایک اسپیسیفیکیشن دیتے ہیں. اسپیسیفیکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک وینڈر جو ہے وہ اس کا اس پہ قبضہ نہیں ہو جاتا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی مونوپلی ہو جائے. وینڈرز اکراس دا ورلڈ کین فالو دس اسپیسیفیکیشن اینڈ میک دس سافٹ ویئر. تو J2EE کے اندر سن نے کیا کیا کہ ایک اسپیسیفیکیشن دے دی کہ جناب ایک ایپلیکیشن سرور ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ایک ویب سرور ہوگا یا ٹام کیٹ کا یہ آپ کا جو سرولیٹ کنٹینر ہے یا JSP کنٹینر ہے, اگر یہ ہوگا تو اس میں یہ ساری اسپیسیفیکیشن, یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اب وہ اسپیسیفیکیشن لکھ دی, گائیڈ لائنس لکھ دیے, نوٹس لکھ دیے. اب کیا ہوا کہ بہت سارے وینڈر جو ہے اس کے مطابق امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. BIA والوں نے, BEA ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ اپلیکیشن سرورز اور یہ ساری چیزیں بناتی ہے, انہوں نے اپنا سافٹ ویئر ایک بنایا. اس کو دیکھتے ہوئے اس میں وہ ایڈیشنس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کو جو کہ اسپیسیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے میٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. IBM والوں نے اپنا سرور بنا دیا, اوریکل والوں نے اپنا سرور بنا دیا. تو بہت سارے وینڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے سرورز بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ اسپیسیفیکیشن. اور بہت سارے اسی طرح سرورز ہوتے ہیں جو کہ اوپن سورس کمیونٹی میں سامنے آ جاتے ہیں, جو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, جن کی لائسنسنگ کاسٹ کوئی نہیں ہوتی. J2EE پہ کام کرنے کا ایک بہت بڑا جو فائدہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے, اس لیے آپ کو فری مارکیٹ سے بہت زیادہ, اوپن سورس مارکیٹ سے بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے ٹام کیٹ جو ہے یہ جب آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کوئی پائریسی نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی لائسنسنگ کا ایشو آپ کو نہیں ہے. یہ اوپن سورس آپ کے پاس اویلیبل ہے, اٹس فری ٹو ڈاؤن لوڈ. آپ اپنے کمپیوٹر پہ اس کو انسٹال کر کے چلا سکتے ہیں. یو آر ناٹ وائلیٹنگ اینی لا, یو آر ناٹ وائلیٹنگ اینی لیگل رائٹ. سب کچھ اکارڈنگ ٹو لا ہے, فری آپ کے لیے اویلیبل ہے. تو اسپیسیفیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری آپشنز ہمارے پاس ہیں, کوئی ایک مونوپلی نہیں ہو جاتی. تو ٹام کیٹ تھی جو اپاچی کا یہ ٹام کیٹ سرور ہے, یہ بھی اسی اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے لکھا گیا. یہ ایکچولی سن کی طرف سے پروجیکٹ ان کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے کہ سن جو اسپیسیفیکیشن نکالتا ہے اس کی ایک ایگزامپل, ایک ریفرنس امپلیمنٹیشن یہ لوگ بنا دیتے ہیں. وہ ہم لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جو ڈفرینٹ بڑے بڑے وینڈرز ہیں جیسے اوریکل ہے, BIA ہے اور بہت سارے وینڈرز ہیں, یہ ان اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے ایک سرور بنا سکتے ہیں اور اس میں چینجز بھی لا سکتے ہیں. یہاں پہ جو میں نے بات کی کہ چینجز بھی لا سکتے ہیں, یہ چینجز اس اسپیسیفیکیشن کے اندر نہیں ہوتی, ایٹ لیسٹ ان کو اس اسپیسیفیکیشن والی امپلیمنٹیشن دینی پڑتی ہے. اس کی ٹاپ کے اوپر مزید جو ہے ایڈیشنل لائبریریز یا ٹولز پرووائڈ
کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری بات تھوڑی سی ہم نے کی کہ J2EE بیسیکلی ہے کہ سیٹ آف اسپیسیفکیشن جس کے لیے کچھ وینڈرز نے, جیسے یہ ہمارا ٹام کیٹ ہے, یہ بہت کچھ اوپن سورس کمیونٹی کی طرف سے ہمارے پاس ریفرنس امپلیمنٹیشنز آ جاتی ہیں اور ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اچھا, ٹام کیٹ پہ ہم بات کرے تھے, ہم بنانے چلے تھے اپنا سرولیٹ. تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ریکیپ دیٹ ڈائریکٹری اسٹرکچر آف اے اسٹینڈرڈ ویب ایپلیکیشن انسائڈ اے ٹام کیٹ. اب یہ اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی ایک ویبس کے ڈائریکٹری ہوگی, اس کے اندر آپ اپنی ڈائریکٹری بنائیں گے, پھر اس کے اندر کچھ ڈائریکٹریز کی بات ہوئی تھی. یہ کہاں سے پتا چلا ہے؟ یہ ان کی اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا ہے. J2EE کی اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹام کیٹ جو سرولیٹ کنٹینر ہوگا یا JSP کنٹینر ہوگا وہ اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو فالو کرے گا. اگر یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کسی اپلیکیشن ڈیولپر نے بنایا ہوگا تو وہ اس اپلیکیشن کو ریکگنائز کرے گا اور اس کو آگے یوز کر سکے گا. تو ہم وہی بات ہے کہ اسپیسیفکیشن کی فالو ہوتے ہوئے ہم اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو فالو کریں گے اور اپنے ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ٹام کیٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. ٹولز یہ کام آٹومیٹیکلی ہمارے لیے کر دیتے ہیں, پر بات دوبارہ وہی کہ ایک دفعہ خود کر کے دیکھ لیں, خود ہر چیز بنا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں پیچھے کیا ہو رہا ہے. ٹولز میں تو آپ بٹن دباتے ہیں, پیچھے سارا کام ہو جاتا ہے, آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کیا اصل کام کیا تھا, جو کہ کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے کہ بیک اینڈ پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آتے. تو ایک دفعہ ہم خود بنا کے دیکھیں گے, پھر کسی ٹول کو بھی زحمت دیں گے کہ وہ ہمارے لیے کام کر دے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹام کیٹ کے اندر اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہوتا ہے ایک ویب ایپلیکیشن کا. تھوڑا سا ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک مین ڈائریکٹری ہوگی ویب ایپس کی. ویب ایپس کے اندر ساری کی ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ ایک سرور کے اندر پڑی ہوتی ہے. سپوز کریں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن بنانی ہے جس کا نام ہے مائی ایپ. تو آپ ایک مین فولڈر بنائیں گے ٹام کیٹ کے اندر جس کا نام ہوگا مائی ایپ. مائی ایپ کے اندر آپ فولڈر ایک بنائیں گے web-inf کا. یہ جو web-inf کا فولڈر ہے یہ سارا کیپس میں ہے, کیس کا یہاں پہ خیال رکھیے گا, اور یہ ڈیش ہے انڈرسکور نہیں ہے. مائی ایپ کے اندر web-inf کے فولڈر کے علاوہ آپ کے سارے JSP HTML پیجز وغیرہ آ سکتے ہیں. web-inf کے فولڈر کے اندر جا کے آپ فردر فولڈرز بناتے ہیں جس میں سے اس وقت موسٹ امپورٹنٹ فولڈر ہے کلاسز کا. کلاسز کے فولڈر کے اندر آپ کی جاوا کی ساری کلاس فائل جو آپ سرولیٹس وغیرہ بنائیں گے وہ یہاں پہ آئیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ سرولیٹس کو آپ پیکیجز کی فارم میں بنائیں. پیکیج ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیے لیکن اسی کو میں ڈسکس ہو جائیں گے ایک دو لیکچرز میں, یا کچھ آج کے لیکچر میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ ٹیگز کا فولڈر بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی ویب ایپلیکیشن ٹیگز استعمال کر رہی ہے تو وہ ٹیگز کا ایک فولڈر بنا کے اپنے ٹیگز وہاں پہ رکھ سکتی ہے. اگر کچھ ایڈیشنل جاوا کی لائبریریز استعمال کر رہے ہیں تو وہ لب کے فولڈر میں آ جائیں گی جار فارم میں. اس کے علاوہ web-inf کے اندر آپ کی ایک امپورٹنٹ فائل ہوتی ہے which is known as web.xml. This is your deployment descriptor. یہ ہمارے ویب سرور کو بتاتا ہے کہ ہماری ایپلیکیشن کا اسٹرکچر کیا ہے. یہ جو آپ کے سامنے اب اسکرین آ رہی ہے یہ ہم نے اسی ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ایک ایکسپلورر کے ونڈوز ایکسپلورر کے ویو میں کھولا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو فردر دیکھ سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جکارتا ٹام کیٹ جو ہمارا فولڈر تھا مین جہاں پہ ہم نے ٹام کیٹ کی انسٹالیشن کی تھی وہ آپ کے سامنے ٹاپ پہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اس فولڈر کے اندر ہمارے ڈفرینٹ وہ فولڈرز تھے جو کہ ٹام کیٹ سے ریلیٹڈ تھے, جیسے بن کا, کامن کا فولڈر. کامن کے فولڈر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جا کے servlet-api.jar اور JSP-api.jar اپنے کلاس پاتھ میں بھی ڈالی تھی. تو کامن کا فولڈر ہی وہ ہے. اس کے علاوہ کانفیگریشن کا فولڈر ہے, لاگس کا فولڈر ہے, سرور, شیئرڈ اور ٹیمپ, یہ سارے فولڈر جو ہیں یہ جکارتا ٹام کیٹ کے مین فولڈر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک فولڈر آپ کو نظر آ رہا ہے which is the folder of web apps. یہ بیسیکلی ہماری ویب روٹ ہے, یعنی کہ کوئی اگر ہمیں ویب براؤزر سے ایکسیس کرتا ہے تو اس ڈائریکٹری سے آگے جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے. جو پیچھے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ جکارتا ٹام کیٹ کی اپنی ہیں, ان تک وہ نہیں پہنچتا. لیکن جب بھی وہ URL لکھے گا تو اس کے URL کا سٹارٹ جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہوگا. اس بات کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے جب ہم آپ کو کوڈ کر کے دکھائیں گے ایک سرولیٹ. ویب ایپس کے اندر ڈفرینٹ جو ٹام کیٹ کے اندر ریفرنس یا ایگزامپل ایپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ ہیں, جیسے ایڈمن ہے اور باقی چیزیں ہیں. اسی طرح اگر آپ نے اپنی ایپلیکیشن بنانی ہے تو اس کے اندر آپ ویب ایپس کے اندر ایک فولڈر بنائیں گے جو کہ یہاں پہ آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے, مائی ایپس کا فولڈر نظر آ رہا ہے. اس مائی ایپ کے فولڈر کے اندر آپ کے HTML اور JSP پیجز ہوں گے. اگر امیجز وغیرہ ہیں تو آپ اس کے اندر ایک سب فولڈر بنا سکتے ہیں امیجز کا جو ہوں گے. اگر آپ کے JSP پیجز ایون ڈفرینٹ فولڈرز میں تو مائی ایپ کے اندر آپ ان کے لیے بھی علیحدہ فولڈر بنا سکتے ہیں, لیکن وہ سارے فولڈر پھر آپ کے URL میں نظر آئیں گے. مائی ایپ کے اندر ایک بہت ہی مین فولڈر ہے جو کہ J2EE اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگ ہے, وہ ہے web-inf کا, جو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں.
web-inf کے فولڈر کے اندر کلاسز کا فولڈر. کلاسز کے اندر ہماری ساری جاوا فائل جو ہے، جو کہ ہم سرولیٹس کی فائل اور جو بھی ہم کلاس فائلز یوز کر رہے ہوں گے، وہ ساری کلاسز کے فولڈر کے اندر جائیں گی ان دا فارم آف اے کلاس فائل، ناٹ یور سورس فائل، کیونکہ کمپائلڈ فارم میں ہی آپ کا ویب سرور ان کو استعمال کر رہا ہوگا. کلاسز کے علاوہ آپ کو یہ لب کا فولڈر نظر آ رہا ہے. اگر آپ کوئی اور اے پی آئی یوز کریں، جیسے آپ ہو سکتا ہے پی ڈی ایف جنریٹ کر رہے ہو اپنے سرولیٹ سے، تو وہ پی ڈی ایف رائٹ کرنے کی اگر آپ لائبریری استعمال کریں تو وہ ڈاٹ جار فارم میں اس لب کے فولڈر کے اندر جائے گی. اسی طرح اگر آپ کوئی ٹیگز استعمال کریں، ٹیگز پہ آگے چل کے بات ہوگی کہ ٹیگز کیا ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ ٹیگز استعمال کریں تو وہ ٹیگز کے فولڈر میں چلے جائیں گے. تو یہ تو ہمارے ٹام کیٹ کا ایک اسٹینڈرڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے. تھوڑی سی اب یہاں پہ میں آپ کو اور ٹرمز بتاتا چلوں. جیسے جیسے کورس آگے پڑے گا ان کا یوز بھی آئے گا اور زیادہ ایکسپلینیشن بھی آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بولتے ہوئے کہیں ان کو استعمال کروں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا ہے. کانٹیکسٹ کا لفظ کئی دفعہ آپ سنیں گے. کانٹیکسٹ کے اوپر ہم جا کے بات کریں گے کہ کانٹیکسٹ سے کیا ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں، انفارمیشن مل سکتی ہے. ان اے نٹ شیل، کانٹیکسٹ از یور ویب ایپلیکیشن. جو آپ ویب ایپلیکیشن بنا رہے ہوں گے، جیسے یہ مائی ایپ ہے، دس از یور کانٹیکسٹ. اور کانٹیکسٹ پاتھ ایک آپ نام سنیں گے، تو کانٹیکسٹ پاتھ جو ہے، اس کانٹیکسٹ کا جو پاتھ ہے، اس ویب ایپلیکیشن کا جو پاتھ ہے ٹام کیٹ کے اندر، دیٹ از یور کانٹیکسٹ پاتھ. اسی طرح ہم ویب ایپلیکیشن کو اکثر، ابھی تو آپ نے ڈائریکٹری اسٹرکچر جو دیکھا ہے، اس میں فولڈرز اوپن ہیں. جب آپ نے کسی کو ڈائریکٹری دینی ہوگی، کسی کو اپنی ویب ایپلیکیشن دینی ہوگی، تو آپ اس سارے ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ایکچولی پیک کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ جار فائلز ہوتی ہیں، جار اسٹینڈس فار جاوا آرکائیو فائل. اسی طرح دیر آر وار فائلس، وار اسٹینڈس فار ویب آرکائیو فائل. So you pack these directory structure in a single file which is known as war file, web archive file, and then you give that war file to someone who wants to run your application. That person deploys that war file inside the web apps of his or her Tomcat, اور وہاں سے ٹام کیٹ خود ہی باقی سارا کام کر لے گا، اس وار فائل کو چلا لے گا، ڈپلوائے کر لے گا. جب ایکچولی ٹام کیٹ وار فائل کو چلاتا ہے تو اس کو کھول کے دوبارہ ڈائریکٹری اسٹرکچر خود ہی بنا لیتا ہے. تو آپ پیکجڈ فارم میں اپنی اپلیکیشن کسی اور صاحب کو دیتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم کیونکہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اپنی اپلیکیشن بنا رہے ہیں، تو ہمارا ٹام کیٹ کے اندر ڈائریکٹری اسٹرکچر بھی پورا اوپن پڑا ہے. اور جہاں پہ ہم یہ اپلیکیشن بنا رہے ہوں گے، وہاں پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا آپ کام کریں تو آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کا سائیکل بڑا آسان ہو جائے. تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر اوپن فارم میں ہی پڑا ہوگا. تو ذہن میں رکھیں گے پیکڈ اور ان پیکڈ فارم میں یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہو سکتے ہیں. جب پیکڈ فارم میں ہوگا تو دیٹ ول بی آر وار فائل، جو کہ ڈپلوائمنٹ کے کام آتی ہے. ان پیکڈ فارم میں ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو رکھتے ہیں، جیسے بھی آپ کے سامنے. اس طرح کانٹیکسٹ کے بارے میں بات ہوگی. ویب ایپس کیا ہے؟ ویب ایپ وہ مین فولڈر ہے جہاں سے ہماری اپلیکیشن آگے اسٹارٹ ہونی ہے. جب آپ براؤزر کے اوپر لکھتے ہیں http://localhost:8080، تو یہ آپ پہنچ جاتے ہیں ٹام کیٹ کے، اس ٹام کیٹ کو جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے ویب ایپس کے فولڈر تک. اب آپ نے جو آگے اپلیکیشن بنائی ہے، یو آر ایل میں آپ اس کا پاتھ دیں گے. سو اگر میری اپلیکیشن کا نام ہے مائی ایپ، تو کیسے بنا؟ http://localhost:8080. یہاں تک جب میں نے لکھا تو میں کہاں تک پہنچ گیا؟ ویب ایپس تک. اس کے بعد میں سلیش ڈال کے اپنے فولڈر کا، اپنی ویب ایپلیکیشن کا نام دوں گا جس کا نام ہے مائی ایپس. تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو یو آر ایل میں کیسے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو بھی آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے ایک index.html ایک فائل بنائی ہے. index.html سمپلی کیا کر رہی ہے کہ HTML ٹیگس کے اندر اس کی ایک باڈی ہے جس میں لکھا ہوا ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ ایک .html فائل ہے. اس کو ہم پلیس کریں گے اپنے ٹام کیٹ کے اندر، اور وہاں سے جب اس کو ایکسیس کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے جو یو آر ایل ہے وہ ہم نے کیسے دیا ہے، http://localhost:8080. یہ آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ یہ آپ پہنچ گئے ویب ایپس کے فولڈر تک. اس کے بعد /my app، یہ جو ہم نے فولڈر اپنا بنایا ہے ٹام کیٹ کے اندر، اس کا نام آ گیا. اس کے اندر ہم نے رکھی index.html، یہ اس کا نام آ گیا. تو آپ جب بھی کوئی فائلز اپنی رکھیں گے یا ان کو ایکسیس کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے. باتیں تو ہم نے بہت سی کر لی، اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ہم اس کو لائیو کوڈ کر کے دیکھیں. غور کیجئے گا کہ ہم کیا سٹیپس کرتے ہیں، اور آپ کے ریفرنس کے لیے تو یہ CDs پہ اویلیبل ہو گئی. تو دیکھتے جائیں گے ہم یہ کیسے کوڈ کرتے ہیں، کیا ڈائریکٹری اسٹرکچر بناتے ہیں. index.html اس کے اندر پلیس کریں گے اور پھر آپ کو یہ ایپلیکیشن چلا کے دکھائیں گے. تو اس کی لائیو کوڈنگ دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، وہ ہے ہمارا جکارتا ٹام کیٹ کا فولڈر. یہ وہ فولڈر ہے جہاں پہ ہم نے اپنے ٹام کیٹ کی انسٹالیشن کی تھی. اس فولڈر کے اندر چلتے ہیں. اس فولڈر کے اندر ہمارے پاس ویب ایپس کا
فولڈر ہے. ویب ایپس ہماری ویب روٹ کا کام کرتی ہے. یہ ہمارے ویب سرور کے جب ہم لوکل ہوسٹ لکھیں گے براؤزر کے اندر تو ہمارا براؤزر جو ہے وہ اس فولڈر کو آ کے ہٹ کرے گا. ویب ایپس کے اندر چلتے ہیں. ویب ایپس کے اندر اب ہم اپنی اپلیکیشن بنانا سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے آپ ایک فولڈر بنائیے جس کا نام ہو مائی ایپ. مائی ایپ کے فولڈر کے اندر آئیں. یہ ہم نے اپنا ڈائریکٹری اسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں جو کہ ٹام کیٹ کے اندر ہم بلڈ کر رہے تھے. مائی ایپ کے فولڈر کے اندر ہم اپنے سارے HTML اور JSP پیجز رکھ سکتے ہیں. فی الحال ہم اپنا ڈائریکٹری اسٹرکچر بناتے ہیں. مائی ایپ کے فولڈر کے اندر جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک فولڈر ہوگا web-inf کا. تو web-inf کا ہم نے فولڈر یہاں پہ بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں کیپس میں ہیں. web-inf کے فولڈر کے اندر آتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک نیا فولڈر بناتے ہیں کلاسز کے نام سے جس میں سب کچھ اسمال ہے. تو یہ ہمارا ایک بیسک ڈائریکٹری اسٹرکچر بن گیا ہے ٹام کیٹ کے اندر ایپلیکیشن کا. سب سے باہر ہے مائی ایپ کا فولڈر, اس کے اندر ہے web-inf کا فولڈر, اس کے اندر ہے کلاسز کا فولڈر. آئیے اپنی ایک HTML فائل جو ہے اس کو کوڈ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر پلیس کر کے اس کو چلاتے ہیں. اس وقت اسکرین پہ ہم آپ کے لیے جو فائل بنا رہے ہیں ہماری HTML فائل ہے. HTML کا ہم نے ٹیگ دے دیا HTML/HTML کلوز کیا اس کو. اس کے اندر ہم باڈی کا ٹیگ دے دیتے ہیں. منیمم کوڈنگ کر رہے ہیں ہم تاکہ آپ یہاں پہ زیادہ چیزیں نہ آپ کے سامنے آئیں. اس کے اندر ہم نے ایک ٹائٹل دے دیا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں ایز این انڈیکس فائل. index.html کا اس کو نام دیتے ہیں اور اس فائل کو ہم سیو کریں گے اپنی مائی ایپ کی ڈائریکٹری میں. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں پہ جتنی بھی آپ کی HTML یا JSP فائلز ہیں وہ آپ کی مین جو آپ کی اپلیکیشن کا فولڈر ہے اس کے اندر ہوں گی. تو مائی ایپ کے اندر ہم نے یہ سیو کر دی. اب آئیے یہ ہماری فائل ایک یہاں پہ آ گئی ہے. آئیے اپنے ٹام کیٹ کو ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں. ٹام کیٹ کو یہاں ریسٹارٹ کرنے کی اس لیے تھوڑی ہمارے پاس ضرورت ہے کہ وہ جو ہم نے نئی اپلیکیشن کا ڈائریکٹری اسٹرکچر بنایا ہے اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو پک کر لے, اس کو ریکگنائز کر لے. تو ٹام کیٹ سرور کو اگر آپ کا پہلے سے چل رہا ہے اس سٹیج پہ آپ ریسٹارٹ کر لیں. ٹام کیٹ سرور کے لیے اگر تو آپ نے شارٹ کٹس بنائے ہوئے ہیں تو آپ ان شارٹ کٹس کے تھرو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ جگاتا ٹام کیٹ کے اندر جو بن کا فولڈر ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جو start.bat کی فائل ہے اس کو رن کر دیں. تو یہاں پہ ٹام کیٹ آپ کے سامنے اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک براؤزر میں اب URL لکھ کے اس ایپلیکیشن کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو براؤزر ہم نے اوپن کیا, اس پہ http://localhost:8080 لکھا, سلیش ڈال کے اس کے بعد ہم اپنی فولڈر کا نام لکھیں گے, اس فولڈر کا نام جو کہ ہمارا ایپلیکیشن کا فولڈر ہے. اس کیس میں اس کا نام تھا مائی ایپ. مائی ایپ لکھ کے سلیش ڈالا اور اب اس فائل کا نام لکھ رہے ہیں جس کا نام ہے index.html. تو اس کو ایکسیس کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے وہ ہمارا HTML پیج آ گیا. اگر آپ براؤزر میں دیکھیں تو یہ آپ کو بالکل ویسے ہی URL نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ ویب سائٹس کو ایکسیس کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ جو پیج سرو ہو رہا ہے یہ ہمارے ویب سرور کے تھرو سرو ہو رہا ہے. اگر کوئی اور صاحب آپ کا یہ پیج ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ لوکل ہوسٹ کی بجائے آپ جس مشین پہ بیٹھے ہیں اس کا IP ایڈریس دیں. نارملی ہم IP ایڈریسز نہیں دیتے, جیسے گوگل ہے وہ بھی ایک IP ایڈریس پہ ان کا سرور چل رہا ہے, لیکن انہوں نے ایک ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے جہاں پہ google.com کا نام جو ہے اس IP ایڈریس پہ میپ ہوا ہے. تو اگر آپ یہ اپنی ویب سائٹ یا جو بھی ویب اپلیکیشن ہے یہ انٹرنیٹ پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک ڈومین نیم لینا ہوگا اور اس ڈومین نیم کے اوپر اس مشین کے اوپر جو آپ کا ویب سرور چل رہا ہوگا, جیسے یہ ہمارا ٹام کیٹ ہے, وہاں سے یہ پیجز سرو ہوں گے باقی سب کو. لیکن اگر آپ اس کو لیب کی انوائرمنٹ میں چلانا چاہتے ہیں تو اپنے دوست سے کہیے کہ جو آپ کے ساتھ والے کمپیوٹر پہ اگر بیٹھا ہوا ہے جب آپ یہ اپلیکیشن بنائیں کہ لوکل ہوسٹ کی بجائے وہ آپ کے کمپیوٹر کا IP دے, یہاں پہ لوکل ہوسٹ کی بجائے :8080 ویسی رہے گا, باقی سب چیزیں ویسی ہی رہیں گی. تو اس کو آپ کا یہ پیج نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ ابھی ہم نے جو آپ کے ساتھ لائیو کوڈنگ کی ہے یا جو آپ کے ساتھ پرفارمنس کی ہے اس میں ہم نے ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر اپنا ٹام کیٹ کے اندر اسٹیبلش کیا ہے اور اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کو پھر ہم نے ایک ویب براؤزر کے تھرو ایکسیس کیا ہے, اپنی اپلیکیشن کو ایکسیس کیا ہے. اس وقت ہماری اپلیکیشن کے اندر ایک سمپل HTML پیج ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سرولیٹ کی. HTML پیجز ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹک پیجز ہوتے ہیں, ان پہ جو کنٹینٹ ایک دفعہ لکھا جا چکا ہوتا ہے
وہ چینج نہیں ہوتا. اور ساری ہم نے جو پچھلے لیکچرز میں بلڈ اپ کیا تھا وہ ہمارا کیس تھا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں ڈائنامک ویب اپلیکیشنز تاکہ ہم پروسیسنگ پاورز کو استعمال کر سکیں, ریم ٹائم پہ ڈیسیژن کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی رپلائی کر سکیں. تو آئی بلیو کہ دس از اے گڈ ٹائم کہ ہم دیکھیں کہ سرولیٹ اے پی آئی کیا ہے. اٹس اے گڈ ٹائم دیٹ وی انٹروڈیوس یو ٹو سرولیٹ ہائرارکی, کس طرح سے جنرک سرولیٹ ہوتا ہے, HTTP سرولیٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک سرولیٹ کو بھی کوڈ کر کے دیکھیں. تو ہم اسٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ میں آپ کو تھوڑا سا سرولیٹ کلاسز کے بارے میں بتاؤں گا. I'll tell you کہ سرولیٹ جو ہے وہ کہاں, اس کی کلاس ہائرارکی کیا ہے, what is a generic servlet, what is an HTTP servlet, اور ڈفرینٹ کلاسز جو ہیں ہمارے پاس ان میں سے کون سی کلاسز ہمارے انٹرسٹ کی ہیں. فار ایگزامپل HTTP servlet request, HTTP servlet response, these are very important classes جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. Similarly, we should also know about کہ HTTP جب ریکویسٹ کرتا ہے تو how does it send request to your web server, ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک سرولیٹ کو کیسے کوڈ کیا جاتا ہے, اور پھر اسی طرح جس طرح بھی ہم نے یہ ایگزامپل آپ کے سامنے دکھائی ہے ہم آپ کو سرولیٹ کوڈ کر کے رن کر کے دکھائیں گے. اسکرین پہ آپ کو سامنے جو اس وقت سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس پہ سرولیٹ کی ٹائپ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو دو مین پیکیجز ہیں جاوا کے اندر, جو دو مین لائبریریز ہیں جن کو یوز کر کے ہم سرولیٹ کوڈ کر سکتے ہیں, وہ ہے javax.servlet and javax.servlet.http. جنرلی سرولیٹ جو ہے یہ پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کسی بھی پروٹوکول کے لیے سرولیٹ لکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ HTTP پروٹوکول کو ہی استعمال کریں, لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ سرولیٹ کو جو استعمال کیا جاتا ہے 99% کیسز میں اس کا استعمال ویب کے اوپر ہی ہوتا ہے HTTP پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے. تو ایک دوسرا پیکج جو javax.servlet.http پیکج ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی پہ ہم بھی جو اپنے سرولیٹس بنائیں گے they will respond to HTTP protocol, تو یہ ہمارے لیے اور بھی امپورٹینس رکھتا ہے. تو دو ٹائپ کے ہمارے پاس سرولیٹس اویلیبل ہیں, جنیرک سرولیٹ اور HTTP سرولیٹ. جنیرک سرولیٹ جو ہے یہ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے پروٹوکول انڈیپینڈنٹ سرولیٹ رائٹ کرنے کی. اگر آپ ایسا سرولیٹ لکھنا چاہتے ہیں جو کہ کسی اسپیسیفک پروٹوکول کے مطابق نہ ہو, یا آپ کا کوئی اپنا پروٹوکول آپ نے ڈیوائس کیا ہے اینڈ یو رائٹ اے سرولیٹ فار دیٹ پروٹوکول, تو اس کے لیے ہمارے پاس جنیرک سرولیٹ اویلیبل ہے. نارملی ہم جنیرک سرولیٹ یہاں پہ یوز نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم بہت اسپیسیفک سرولیٹس لکھ رہے ہیں, ایسے سرولیٹس لکھ رہے ہیں جو کہ HTTP پروٹوکول کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو جو سرولیٹ ہمارے لیے ٹرسٹ کا ہے دیٹ از HTTP سرولیٹ. دس HTTP سرولیٹ ایکسٹینڈس فرام جنیرک سرولیٹ کلاس. اس کا مطلب ہے کہ HTTP سرولیٹ میں وہ ساری کیپیبلٹیز ہوں گی جو کہ جنیرک سرولیٹ میں ہوں گی. It adds functionality for writing HTTP specific servlets. تو HTTP سرولیٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں HTTP پروٹوکول کے لیے ایکسٹرا ایڈیشنل فنکشنالٹی دیتا ہے جس کو ہم یوز کر کے HTTP پروٹوکول کے ساتھ بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم جب کوڈ کریں گے تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ آپ کے سامنے سرولیٹ کلاس ہائرارکی نظر آ رہی ہے. یہ آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ سرولیٹ کلاسز کیسے ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ہائرارکی کیا ہے. ٹاپ پہ ہماری آبجیکٹ کلاس ہے. ہمیں پتا ہے کہ جاوا کے اندر ساری کلاسز جو ہیں وہ آبجیکٹ سے انہیرٹ کرتی ہیں, اور جنیرک سرولیٹ بھی آبجیکٹ کلاس سے ایونچولی انہیرٹ کرتا ہے. تو جنیرک سرولیٹ جو ہے یہ جاوا ایکس ڈاٹ سرولیٹ پیکج میں ہے. جنیرک سرولیٹ سے انہیرٹ کرتا ہے HTTP سرولیٹ, اور HTTP سرولیٹ جو ہے وہ جاوا ایکس ڈاٹ سرولیٹ ڈاٹ HTTP پیکج میں ہوتا ہے. تو HTTP سرولیٹ کے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں جو کہ جنیرک سرولیٹ میں ہوتی ہیں. اسی طرح سرولیٹ ریکویسٹ ایک ہماری کلاس ہے اور اس سے انہیرٹ کرتی ہے HTTP سرولیٹ ریکویسٹ. تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ سرولیٹ ریکویسٹ سے انہیرٹ کر رہا ہوتا ہے. سملرلی سرولیٹ ریسپانس جو ہے وہ HTTP سرولیٹ ریسپانس کو انہیرٹ کر رہا ہے. HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ ریسپانس یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے ان سینس کہ جو بھی یوزر سے ریکویسٹ ہمارے پاس آئے گی اس سے ریلیٹڈ ساری کی ساری انفارمیشن ہم HTTP سرولیٹ ریکویسٹ کی امپلیمنٹیشن سے لیں گے. سملرلی ہم نے جو کچھ یوزر کو بھیجنا ہے وہ سارا کام اس کلاس سے لیں گے جو HTTP سرولیٹ ریسپانس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوگی. تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ ریسپانس دیز ٹو آر ویری ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ یوزر سے ہماری انٹریکشن میں ہماری ہیلپ کریں گی. Now the next thing, if you want to write a servlet, تو کچھ چیزیں ہیں جو آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایوری سرولیٹ مسٹ امپلیمنٹ دا جاوا ایکس ڈاٹ سرولیٹ ڈاٹ سرولیٹ انٹرفیس. یہ سرولیٹ انٹرفیس کے اندر سرولیٹ کے لائف سائیکل میتھڈز ہوتے ہیں. یہ لائف سائیکل میتھڈز ویسے ہیں جیسے ہم نے ایپلیٹ کے لائف سائیکل میتھڈ پڑھے تھے کہ ایپلیٹ جب چلتا ہے تو کچھ میتھڈ تھے ہمارے وہاں پہ انٹ کا میتھڈ تھا, پینٹ کا میتھڈ تھا, اور باقی اسٹارٹ اسٹاپ کے میتھڈ تھے, وہ کال ہوتے تھے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ. اسی طرح
سرولٹ کے لائف سائیکل میتھڈ سارے اس میں ہوتے ہیں. These life cycle methods are implemented by generic servlet and HTTP servlet classes because HTTP servlet inherits from generic servlet. تو یہ سارے methods جو ہیں HTTP servlet نے بھی implement کیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے servlet لکھنا ہے تو آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ So extend your servlet from one of these classes. If you want to write a protocol independent servlet, then extend your servlet from generic servlet, and if you want to write an HTTP servlet, then extend your servlet from HTTP servlet. So extend your servlet from one of these classes and add your own functionality. اپنی functionality آپ کیسے add کریں گے؟ آپ جو ان کے methods ہیں, different methods ہیں, ان کو override کر کے. یہ سرولیٹ کے کچھ بیسک ڈیٹیلس جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ ہم جو یوز کر رہے ہیں کلاس یا جو سرولیٹ ہم یوز کر رہے ہیں اپنے سرولیٹ رائٹ کرنے کے لیے, دیٹ از HTTP سرولیٹ. آپ نے اپنا سرولیٹ بنانا ہے دین یور کلاس ہیز ٹو ایکسٹینڈ فرام HTTP سرولیٹ. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنا ایپلیٹ بنانا تھا تو ہم نے ایپلیٹ یا جے ایپلیٹ سے انہیرٹ کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری کلاس میں بھی وہ ساری فنکشنالٹی آ گئی تھی, وہ ساری کریکٹرسٹکس آ گئے تھے جو کہ ایپلیٹ کے اندر پہلے سے موجود تھے. سملرلی if you want to write a servlet which responds to HTTP protocol, تو ہمارے لیے بہت آسان کام یہ ہے کہ ہم اپنے سرولیٹ کو, اپنی کلاس کو HTTP سرولیٹ سے انہیرٹ کروا لیں. جب ہم اپنی کلاس کو HTTP سرولیٹ سے انہیرٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ HTTP سرولیٹ کی اندر جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ وہ HTTP پروٹوکول کو ایک اچھے طریقے سے رسپونڈ کر سکتا ہے. اس کی اندر بہت ساری یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کر کے HTTP ریکویسٹ کو کس سے ڈفرینٹ پیرامیٹرز وغیرہ لے سکتے ہیں. وہ ساری کیپیبلٹیز ہمارے سرولیٹ کے, ہماری کلاس کے اندر بھی آ جائیں گی. سو اسٹیپ 1 ہے کہ آپ انہیرٹ کروا لیں اپنی کلاس کو HTTP سرولیٹ سے. اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنا ریکویسٹ اور رسپانس جو بھی آپ نے یوزر کے ساتھ سائیکل کرنا ہے کہ آپ یوزر ریکویسٹ کرتا ہے آپ رسپانس کرتے ہیں, جو یوزر ریکویسٹ کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی HTTP ریکویسٹ سے. آپ نے جو کچھ یوزر کو بھیجنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی HTTP سرولیٹ رسپانس سے. So inherit your servlet from HTTP servlet and use HTTP servlet request and HTTP servlet response to communicate with the user. تو HTTP سرولیٹ بنانے سے پہلے میں چاہوں گا یہ کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ HTTP میں ریکویسٹ کیسے آتی ہے. HTTP پروٹوکول پہ ہم نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ ریکویسٹ وہ بھیجتا ہے, ریکویسٹ کی کچھ پارٹس ہوتے ہیں. سملرلی وہ رسپانس ریسیو کرتا ہے, رسپانس کے بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ HTTP جو ریکویسٹ آتی ہے وہ کس کس ٹائپ کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے ڈفرینٹ ٹائپس آف HTTP ریکویسٹ نظر آ رہی ہیں. HTTP جو ڈفرینٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے اس میں گیٹ کی ریکویسٹ ہوتی ہے, پوسٹ کی ریکویسٹ ہوتی ہے, ڈیلیٹ کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے, آپشنس کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے, پٹ کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے, ٹریس کی ریکویسٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ریکویسٹ ہیں جو کہ ایک HTTP پروٹوکول کے اندر آ سکتی ہیں. ان ریکویسٹ کی ڈیٹیلز اگر آپ نے پڑھنی ہو تو آپ HTTP کا ریفرنس لے سکتے ہیں. ہمارے لیے جو پرٹیکولر امپورٹنس کی 2 ٹائپس ہیں وہ ہے گیٹ کی اور پوسٹ کی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا گیٹ اور پوسٹ کو دیکھیں. گیٹ اور پوسٹ کا ہم بہت مائنر سی ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں. اس کی فردر ڈیٹیل اگین آپ اپنے ریفرنس مٹیریل سے دیکھ سکتے ہیں, یہ آگے جیسے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو HTTP جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس میں جو گیٹ ریکویسٹ ہوتی ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا. اس میں ایٹریبیوٹ ویلیو پیئر جو ہوتے ہیں یعنی کہ یوزر نے جو پیرامیٹرز دیے ہوتے ہیں وہ ہمارے URL کے ساتھ اٹیچ ہو کے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یوزر نے ہمارے پاس HTML فارم کے اندر ایک فیلڈ تھی نیم کی اور یوزر نے اس میں اپنا نیم علی ٹائپ کیا تھا تو http://www.url/register اور اس کے آگے کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک کے بعد نیم ہے اور نیم equals to علی ہے. so کوشچن مارک انڈیکیٹس کہ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے اور آگے equals to کے بعد اس پیرامیٹر کی ویلیو آ رہی ہوتی ہے. تو گیٹ کے اندر ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ یوزر سے سرور تک جاتا ہے ان دا فارم آف این اپینڈیڈ URL کے ساتھ وہ ویلیوز اپینڈ ہو جاتی ہیں. گیٹ اس لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے سرور سے کوئی اسپیسیفک ریسورس کی ریکویسٹ کرنی ہے تو وہاں پہ جنرلی گیٹ کا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ گیٹ کے میتھڈ میں ہم صرف ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ڈیٹا بھیج سکتے ہیں, 1K اس کی لمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ ڈیٹا نہیں بھیج سکتے. اور تیسری بات یہ کہ گیٹ کے تھرو آپ جو ڈیٹا بھیجتے ہیں وہ سارا ویزیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ URL کے ساتھ اپینڈ ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ویزیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ریکویسٹ ٹائپ ہے جو کہ جنرلی یوز کی جاتی ہے دیٹ از پوسٹ. پوسٹ کے اندر ہم جو ایٹریبیوٹس اور ویلیوز ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو یوزر دیتے ہیں
وہ اٹیچ کرتے ہیں ریکویسٹ کی باڈی کے اندر. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو دکھایا تھا کہ ریکویسٹ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ریکویسٹ کے ہیڈرز تھے اور نیچے ریکویسٹ کی ایک باڈی تھی. تو اس باڈی کے اندر یہ پیرامیٹر جاتے ہیں, یوزر کو ویزیبل نہیں ہوتے, اور آپ کافی زیادہ ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. 1K کی ہمارے پاس لمٹ بھی نہیں ہوتی. تو پوسٹ اور گیٹ ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں HTTP کے اندر جن کو ہم یوز کر کے اپنی ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ براؤزر سے سرور تک بھیج سکتے ہیں. اب براؤزر سے جب یہ ریکویسٹ HTTP ریکویسٹ سرور تک پہنچتی ہے تو سرور پہ اگر ہمارا سرولیٹ یہ ریکویسٹ ریسیو کر رہا ہے تو سرولیٹ اس ریکویسٹ کو پروسیس کرتا ہے. ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک سرولیٹ کوڈ کریں گے. اس میں ہمارے پاس سرولیٹ کے اندر 2 میتھڈز ہوتے ہیں. ایک ڈو گیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے, ایک ڈو پوسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے. تو یوزر نے جس طریقے سے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے وہ والا میتھڈ چل جاتا ہے. اگر یوزر نے گیٹ کے طریقے سے ریکویسٹ بھیجی تھی تو میرا سرولیٹ کا ڈو گیٹ میتھڈ چلے گا. اگر یوزر نے پوسٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہوئے ریکویسٹ بھیجی تھی تو میرا سرولیٹ کا ڈو پوسٹ میتھڈ چلے گا. تو جس طریقے سے یوزر نے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے سرولیٹ کے اندر آٹومیٹیکلی میرا وہ والا میتھڈ انووک ہو جاتا ہے اور میں اس کے اندر ریکویسٹ کی پروسیسنگ کر سکتا ہوں. یہ ساری باتیں بھی ہم آپ کو کوڈ میں بھی دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم آپ کو یہ ڈپلوائے کر کے چلانا بھی سکھائیں گے. تو اب آ جاتے ہیں ان سٹیپس کی طرف جو کہ ہمیں ریکوائر ہوں گے اپنا پہلا سرولیٹ لکھ کے کمپائل کر کے چلانے کے لیے. وہ سٹیپس ذرا دیکھتے ہیں. So in order to make your first hello world servlet, following steps needs to be done. Step number 1 is create a directory structure for your application. جیسا کہ ابھی ہم نے my app بنایا ہے, and this is a one time process for any application. Once you have this directory structure in place, اس میں نئی فائلز ایڈ ہو سکتی ہیں. آپ کو بار بار یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر نہیں بنانا. ہمارے کیس میں ہم یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر آلریڈی اپنے ویب کنٹینر کے اندر بنا چکے ہیں ابھی ہم نے جب index.html چلائی تھی. Create a hello world servlet source file by extending this class from HTTP servlet. So you'll create a hello world servlet class, اور یہ جو آپ سورس کوڈ لکھیں گے اس میں اس کلاس کو آپ انہیرٹ کرائیں گے HTTP servlet سے, and you will override your desired method. یہ overriding your desired method کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ کو براؤزر سے ریکویسٹ آئے گی either get کی فارم میں اور post کی فارم میں. تو آپ سرولیٹ کے اندر ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے میتھڈ کو اووررائڈ کریں گے اور اس کے اندر اس ریکویسٹ کو پروسیس کریں گے. کمپائل یور سرولیٹ. اگر کمپائلیشن کرتے ہوئے آپ کو ایرر ملے javax.servlet.http پیکج کا, وہ کہے کہ مجھے پتا نہیں ہے, اگر کمپائلر کو اس طرح کی کمپلین کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کلاس پاتھ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیٹ کیا تھا وہ پراپرلی سیٹ نہیں ہوا. اس کلاس پاتھ کو جا کے سیٹ کریں. servlet-api.jar اور JSP-api.jar آپ کی کلاس پاتھ میں ہونی چاہیے. Okay, next step is place the class file in the classes folder of your web application. اب آپ نے اپنے سرولیٹ کو کمپائل کیا ہے. جب آپ سرولیٹ کو کمپائل کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک کلاس فائل بن جائے گی. کیا کریں کہ یہ کلاس فائل جا کے رکھ دیں اپنے کلاسز کے فولڈر میں. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹولز یہ کام آٹومیٹیکلی سارا کر لیں گے, لیکن ہم آپ سے مینولی کرائیں گے تاکہ ایک دفعہ آپ کو پتا چل جائے, بعد میں آٹومیٹک وے بھی یوز کر لیں گے. So place your class file in the classes folder of your web application, which is my app in this case. If you have packages, then create a complete structure under the class folder. اگر آپ نے بھی اپنی کلاسز کو پیکج کی فارم میں ارینج کیا ہوا ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جاوا کی کلاسز کو امپورٹ کرتے ہیں, جاوا کی لائبریریز کو یوز کرتے ہیں, تو وہ پیکجز کی فارم میں ہوتی ہیں, ڈائریکٹریز کی فارم میں انہوں نے ارینج کیا ہوتا ہے. تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں کہ پیکجز کو کلاسز کے فولڈر کے اندر جا کے ان پیکجز کی لے آؤٹ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم بہت سمپل اس کو رکھیں گے, وداؤٹ اینی پیکج کر لیں گے, پھر اگلے لیکچرز میں ہم اس کو پیکجز کے ساتھ بھی کر کے دیکھیں گے. ایز اے نیکسٹ اسٹیپ, ونس یو ہیو پیسٹڈ یور ہیلو ورلڈ سرولیٹ کلاس فائل انسائڈ یور کلاسز فولڈر, the next step is to create a deployment descriptor. ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر جس کا نام web.xml ہوتا ہے, ہم وہ کریٹ کرتے ہیں. اس کے اندر اگر وہ پہلے سے کریٹڈ ہے, آپ نے کوئی پہلے سرولیٹ بنایا تھا تو اس کے اندر ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے جا کے web-inf کے فولڈر میں رکھ دیتے ہیں. یہ web.xml بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی آپ کے ٹام کیٹ کو بتاتا ہے کہ میرے پاس کون سے سرولیٹس ہیں, میرے پاس کون سی کلاسز ہیں, یوزر کون سے URLs یوز کر کے ان سرولیٹس کو ایکسس کریں گے. ریسٹارٹ یور سرور اف آلریڈی رننگ, ایکسس اٹ یوزنگ ویب براؤزر. اچھا, یہ جو ریسٹارٹ یور سرور اف آلریڈی رننگ والا اسٹیپ ہے, جب آپ کوئی نیا JSP یا کوئی نیا ڈالتے ہیں HTML پیج تو آپ کو اپنا سرور ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کوئی نئی کلاس فائلز ڈالیں گے تو آپ کو اپنا سرور ریسٹارٹ کرنا پڑے گا. اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ رننگ سرور کے اندر ہاٹ ڈپلوائمنٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سرور ریسٹارٹ نہیں کرنا پڑتا.
اس کے لیے ایک آدھا پیرامیٹر سیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن فی الحال جب آپ اپنا سرولیٹ کی اپنی کوئی کلاس فائل نہیں بنائیں, ایسی فائل جو کہ جاوا کے سورس کوڈ کے ریزلٹ میں بنی ہو, تو آپ کو یہ اپنا سرولیٹ کمپائل کرنے کے بعد وہاں پہ رکھنے کے بعد اپنا سرور ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا. جی ایس پی پیجز یا HTML پیجز کے لیے ایسا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن جب بھی ڈائریکٹری اسٹرکچر میں چینج آئے گی, یہ کلاس فائل آئے گی, تو یہ چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ اس کو براؤزر کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرولیٹ, ایک بیسک سے سرولیٹ بنانے کے, ہیلو ورلڈ سرولیٹ بنانے کے کیا اسٹیپس ہوں گے اور کس طرح سے ہم اس کو ڈپلوائے کر کے چلا سکتے ہیں. کچھ اسٹیپس ہم آلریڈی پرفارم کر چکے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنا ٹام کیٹ انسٹال کر چکے ہیں, ہم اس کے اندر ڈائریکٹری اسٹرکچر بنا چکے ہیں. اسٹیپ 2 ہمارا یہ تھا کہ رائٹ یور اون سرولیٹ. تو اگر آپ نے اپنا سرولیٹ رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کوڈ ہوگا, کیا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا, وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ بعد میں ہم نے کلاسز بنا کے ہم آپ کو ڈپلوائے کر کے دکھائیں گے, لیکن کوڈ کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی ہم آپ کو پہلے کر کے دیں گے. تو آپ کو اس وقت اپنے سامنے نظر آ رہا ہے ہیلو ورلڈ سرولیٹ کا کوڈ. جو پیکجز آپ کو امپورٹ کرنے پڑیں گے وہ ہے java.io, کیونکہ یہاں پہ کچھ ہم رائٹرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے java.io آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. javax.servlet کا پیکج اور javax.servlet.http کا پیکج آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. یہ تینوں پیکج امپورٹ کرنے کے بعد آپ اپنی کلاس لکھیں گے پبلک کلاس ہیلو ورلڈ سرولیٹ. اور کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو سرولیٹ بنا رہے ہیں وہ ایک HTTP سرولیٹ ہوگا, تو اس لیے وی ول ایکسٹینڈ دس کلاس, وی ول انہیرٹ دس کلاس فرام HTTP سرولیٹ. کلاس کے اندر آتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یوزر سے جس طریقے سے ریکویسٹ آ رہی ہوگی اس ٹائپ کے میتھڈ کو ہم اوور رائڈ کریں گے. یوزر سے اگر گیٹ کے تھرو ریکویسٹ آ رہی ہوگی تو گیٹ کے میتھڈ کو ہم اوور رائڈ کر دیں گے. پوسٹ کے تھرو ریکویسٹ آ رہی ہوگی تو پوسٹ کے میتھڈ کو ہم اوور رائڈ کر دیں گے. ہم ایسا بھی کام کر سکتے ہیں, ہمیں اگر نہ بھی پتا ہو کہ کس طریقے سے ریکویسٹ آ رہی ہے تو تب بھی ہمارا یہ سرولیٹ چلے, وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ کیا کریں اس کے لیے. فار دا ٹائم بینگ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی URL ٹائپ کیا جائے گا اور گیٹ کے تھرو ہمیں ریکویسٹ ملے گی. تو جو میتھڈ ہم آپ کے سامنے اوور رائڈ یہاں پہ کر کے دکھا رہے ہیں دیٹ از ڈو گیٹ. سو ویل رائٹ پبلک وائڈ ڈو گیٹ. یہ ڈو گیٹ کا میتھڈ جو ہے یہ HTTP سرولیٹ کے اندر آلریڈی اویلیبل ہے. ہم اپنی کلاس ہیلو ورلڈ سرولیٹ کے اندر اس کو اوور رائڈ کر رہے ہیں, ری ڈیفائن کر رہے ہیں. ڈو گیٹ کا میتھڈ 2 پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا پیرامیٹر ہے HTTP سرولیٹ ریکویسٹ. HTTP سرولیٹ ریکویسٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ آبجیکٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ یوزر نے جو پیرامیٹرز بھی دیے ہوں گے اور ریکویسٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے ہمیں اس آبجیکٹ کے تھرو اویلیبل ہوں گی. جو ریکویسٹ کے ہیڈرز ہیں, جو ریکویسٹ کے پیرامیٹرز ہیں, وہ سارے ہمیں اس آبجیکٹ کے تھرو, یہ جو ریکویسٹ آبجیکٹ ہے اس کے تھرو اویلیبل ہوں گے. دوسرا پیرامیٹر جو یہ میتھڈ لیتا ہے دیٹ از HTTP سرولیٹ ریسپانس, اور ریسپانس ٹائپ کا ایک ویریبل سا ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. HTTP سرولیٹ ریسپانس ٹائپ کے آبجیکٹ کے تھرو آپ اپنا سارا ڈیٹا واپس بھیجیں گے یوزر کو. اور یہ میتھڈ 2 ایکسیپشنز تھرو کرتا ہے جو ہم نے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں, تھروز سرولیٹ ایکسیپشن اینڈ IO ایکسیپشن. تو ہم نے وہ بھی یہاں پہ مینشن کر دیا. تو یہ ہیڈر ایز اٹ از رہے گا آپ کے کوڈ میں, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس کے بعد اب ہم نے یوزر سے تو کچھ ڈیٹا ہم لے نہیں رہے, کیونکہ یوزر ابھی ہمیں پیرامیٹر پاس نہیں کر رہا. ہم صرف ایسا سرولیٹ بنا رہے ہیں جس کو جب یوزر URL ٹائپ کرے تو اس کو ہیلو ورلڈ دکھا دے. تو یہاں پہ ہم ایک پرنٹ رائٹر ایک آؤٹ آبجیکٹ بنا رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے پرنٹ رائٹر, اور یہ آؤٹ آبجیکٹ ہمیں مل رہا ہے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کے تھرو. جیسا کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ جو بھی یوزر کو واپس ہم نے چیزیں بھیجنی ہیں وہ رسپانس آبجیکٹ کے تھرو ہم بھیج سکیں گے. اب آپ کو اسٹریمز کے لیکچر سے یاد ہوگا تھوڑا سا کہ جب بھی ہم نے 2 سورسز کے بیچ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ان کے بیچ میں ایک اسٹریم اوپن کرنی ہوتی ہے. آپ کے ویب سرور اور یوزر کے ویب براؤزر کے بیچ میں بھی ایک اسٹریم ہوتی ہے, آپ کے لیے ایک اسٹریم ہی ہوتی ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. ایک رائٹر ہوتا ہے اور وہ رائٹر ہمیں مل جاتا ہے رسپانس آبجیکٹ کے تھرو. سو جب رسپانس آبجیکٹ کے اوپر ہم اس کا گیٹ رائٹر میتھڈ کال کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک رائٹر دیتا ہے, ایک پرنٹ رائٹر ہمیں واپس کرتا ہے. یہ پرنٹ رائٹر یوزر کے براؤزر کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ اٹیچ ہے اور یہ ڈیٹا وہاں تک پہنچا دے گا. سو آؤٹ آبجیکٹ کا ہم پرنٹ ایلن میتھڈ یوز کرتے ہیں اور ہیلو ورلڈ لکھ لیتے ہیں. جب آؤٹ آبجیکٹ کا ہم نے پرنٹ ایلن میتھڈ یوز کر کے ہیلو ورلڈ لکھا ہے, یہ ہیلو ورلڈ یوزر کے براؤزر کو سینڈ کر دیا جائے گا. آپ یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر HTML بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ہیڈنگ کی فارم میں لکھنا ہے یا کسی طریقے سے لکھنا ہے. تو یہاں تک ہم اپنے سرولیٹ کو کوڈ کر چکے ہیں, سرولیٹ کا کوڈ ہم نے دیکھ لیا ہے. نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر کے بارے میں بتائیں کہ وہ ڈپلوائمنٹ ڈسکرپٹر کیسے لکھا جاتا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. بہت انیشیل لیول پہ بتائیں گے, بہت بیسک چیزیں جن کی آپ کو فوراً ضرورت ہے وہ بتائیں گے,
اور اس کو پھر ہم یوز کریں گے, ڈپلوائے کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل ہے, ایک یاد رکھیے کیا چیز کہ ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کو جب آپ سیو کریں تو اسے ڈاٹ ایکس ایم ایل کی ایکسٹینشن سے سیو کریں اور ڈبل کوٹس لگا دیں اس کے. اکثر اسٹوڈینٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیکسٹ فائل اوپن کر لیتے ہیں, جا کے ایک نیو کے تھرو ایک ٹیکسٹ فائل بناتے ہیں اور ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل وہاں پہ لکھ دیتے ہیں. تو جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, تو اس کی ایکسٹینشن اس طرح سے بن جاتی ہے ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل ڈاٹ ٹی ایکس ٹی. تو یہ غلطی مت کیجیے, نوٹ پیڈ کے اندر سے سیو ایز کریں, ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل لکھیں اور اس کے ڈبل کوٹس دے دیں تاکہ یہ اسی ایکسٹینشن سے سیو ہو, یا نیچے آل فائل کر دیا کریں تاکہ آپ کی ایکسٹینشن صحیح رہیں. ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کا کوڈ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے. ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کے ٹاپ پہ ایکس ایم ایل ہیڈر ہوتا ہے. ایکس ایم ایل ہیڈر جو ہے, ایکس ایم ایل پہ ہم اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم کسی اسٹیج پہ بات کریں گے کہ ایکس ایم ایل کیا چیز ہوتی ہے, لیکن ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ ایکس ایم ایل کا ہیڈر ہوتا ہے جو کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایکس ایم ایل کا ورژن وغیرہ کیا ہے, انکوڈنگ کیا ہے. آپ یہ ہیڈر ایز اٹ از اتنا سا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکس ایم ایل فائل کے اندر ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ یوز کرتا ہے ٹام کیٹ کا سرولیٹ انجن, اور یہ پتہ چلانے کے لیے کہ اس ایپلیکیشن میں کیا کیا ہے. ایکس ایم ایل فائل بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کی ایچ ٹی ایم ایل فائل ہوتی ہے, اس میں ٹیگز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہم پہلا ٹیگ دے رہے ہیں دیٹ از ویب ڈیش ایپ کا. ویب ڈیش ایپ کا جو ٹیگ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میری ایپلیکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ایکس ایم ایل میں ہر سٹارٹنگ ٹیگ کا اینڈنگ ٹیگ ضرور ہوتا ہے, اس کے بغیر ایکس ایم ایل فائل غلط ہوتی ہے, وہ نہیں چلے گی. ایچ ٹی ایم ایل میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے بی آر کا ایک ٹیگ ڈالتے ہیں تو اس کا اینڈنگ ٹیگ نہیں ہوتا, لیکن ایکس ایم ایل کے اندر ہر سٹارٹنگ ٹیگ کا اینڈنگ ٹیگ ضرور ہوگا. تو ویب ڈیش ایپ کا آپ دیکھیں کہ ہم نے باٹم پہ اینڈنگ ٹیگ بھی ڈال دیا ہے. اس کے بعد ہم ایک نیا ٹیگ ڈالتے ہیں سرولیٹ کا. سرولیٹ کا ٹیگ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے سرولیٹ کی کچھ انفارمیشن دینے لگے ہیں. سرولیٹ کے ٹیگ کے اندر ہم ایک سب ٹیگ ڈالتے ہیں سرولیٹ ڈیش نیم کا. یہ ٹیگز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ان کے نام یہی ہوں. سرولیٹ ڈیش نیم کے اندر ہم نے بتایا ہے ہیلو ورلڈ سرولیٹ. اس کے بعد سرولیٹ ڈیش نیم کا ٹیگ اینڈ کیا, آپ سلیش دیکھ رہے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹیگ اینڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نے سرولیٹ ڈیش کلاس کا ٹیگ سٹارٹ کیا ہے ہیلو ورلڈ سرولیٹ, پھر لکھ دیا ہے سلیش سرولیٹ ڈیش کلاس کا ٹیگ بند کیا ہے, اور اس کے بعد سرولیٹ کا ٹیگ بند کر دیا ہے. ان ٹیگس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بات کرتے ہیں. سرولیٹ ڈیش کلاس یہ اس کلاس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے جاوا کی بنائی ہے, جس کو ہم نے سرولیٹ کے طور پہ بھی ہم چلا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ہیلو ورلڈ سرولیٹ کی ایک سورس فائل دکھائی تھی, جب ہم اسے کمپائل کریں گے تو ہیلو ورلڈ سرولیٹ کی کلاس فائل بن جائے گی. تو یہاں پہ اس کلاس فائل کا نام آنا ہے سرولیٹ ڈیش کلاس کا جو ٹیگ ہے اس کے بیچ میں ہیلو ورلڈ سرولیٹ کی کلاس فائل کا نام آئے گا. جو بھی آپ کی سرولیٹ کی کلاس فائل ہوگی اس کلاس فائل کا نام آئے گا. سرولیٹ نیم کیا ہے, جیسے آپ ورچوئل یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ کا اپنا نام تو کچھ ہے, لیکن ورچوئل یونیورسٹی نے آپ کو ایک آئی ڈی اسائن کر دی ہوگی اور اس آئی ڈی سے ہی آپ کے سارے ریکارڈز یہاں پہ مینٹین ہوتے ہیں. تو اسی طرح سرولیٹ کلاس کا اپنا نام تو ہے ہیلو ورلڈ سرولیٹ, لیکن آپ یہاں پہ ایک اس کا نام بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کی آئی ڈی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم نے سمپلسٹی کے لیے کیا کیا کہ جو سرولیٹ کلاس کا نام تھا وہی اس کی آئی ڈی بھی رکھ دی, اس کا نیم بھی رکھ دیا. سرولیٹ کلاس ویسے ہی ہے جیسے ورچوئل یونیورسٹی میں آپ کا نام ہے, اور سرولیٹ نیم ویسے ہی ہے جیسے آپ کے نام کے اگینسٹ ورچوئل یونیورسٹی نے آپ کو ایک آئی ڈی اسائن کی ہے. آپ کو ریفر کرنے کے لیے ہمیشہ ورچوئل یونیورسٹی آپ کی آئی ڈی یوز کرے گی. اسی طرح اس سرولیٹ کے ساتھ باقی کام کرنے کے لیے ہم اس کی آئی ڈی استعمال کریں گے ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں. اس کے نیچے ہم آتے ہیں, یہاں پہ سرولیٹ ڈیش میپنگ کا ٹیگ ہے. اب یہ سرولیٹ ڈیش میپنگ کا ٹیگ ہے, اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ جو ہم نے سرولیٹ بنایا ہے یو آر ایل میں ہم کیا دیں گے تو وہ سرولیٹ ایکسیس ہوگا. یو آر ایل فرق ہو سکتا ہے سرولیٹ کی کلاس کے نام سے. تو سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ ہم کس سرولیٹ کے لیے یو آر ایل ڈیفائن کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ آپ کی سرولیٹ کی کلاس کا تو کچھ نام ہے, لیکن اس کو ایک آئی ڈی اسائن کر دیا ہم نے سرولیٹ ڈیش نیم کے ٹیگ کے تھرو, تو وہی سرولیٹ ڈیش نیم اب ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی جس طرح جہاں جہاں اس نے آپ کو ریفر کرنا ہے آپ کا آئی ڈی یوز کرتی ہے, اسی طرح ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کے اندر جہاں جہاں ہم نے سرولیٹ کو ریفر کرنا ہے وہاں پہ ہم سرولیٹ ڈیش نیم والے ٹیگ کے اندر ہمیں جو لکھا تھا اس کو استعمال کریں گے. تو سرولیٹ ڈیش نیم ہم نے کہا کہ ہیلو ورلڈ سرولیٹ کے لیے ہم اپنی میپنگ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, ہم یو آر ایل پیٹرن ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, اور یو آر ایل پیٹرن کے اندر جا کے ہم نے مائی فرسٹ سرولیٹ کا یو آر ایل دے دیا ہے. یاد رکھیے گا یہاں پہ یہ والا جو مائی فرسٹ سرولیٹ ہے یہ وہ نام ہے جو کہ ہم یو آر ایل کے اندر لکھیں گے, جو کہ آپ کا یوزر آپ کے سرولیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے لکھے گا.
جنرلی یو آر ایل جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمپل ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ سرولیٹس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, تو آپ یو آر ایل کچھ بھی دے سکتے ہیں. ہم نے مائی فرسٹ سرولیٹ کے اندر سرولیٹ اس لیے امبیڈ کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم ایک سرولیٹ بنا رہے ہیں. سرولیٹ ڈیش میپنگ کا ٹیگ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری ویب ڈیش ایپ ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیے کہ ویب ڈیش ایپ کے اندر ہمارے دو میجر ٹیگز ہیں. پہلا ٹیگ ہے سرولیٹ کا, جس میں ہم اپنی سرولیٹ کی کلاس فائل کو ایک آئی ڈی اسائن کرتے ہیں, اور دوسرا ہے سرولیٹ میپنگ کا, جس میں ہم اس آئی ڈی کے تھرو اس سرولیٹ کو ایک یو آر ایل اسائن کرتے ہیں. جب بھی ہم مائی فرسٹ سرولیٹ کا یو آر ایل یوز کریں گے اپنے براؤزر کے اندر, ہم ہیلو ورلڈ سرولیٹ کو انووک کر دیں گے, اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. اس وقت اسکرین پہ آپ کو ہمارا سرولیٹ نظر آ رہا ہے جو بھی ہم نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا تھا. اس کو ہم سیو کرتے ہیں ایز اے جاوا فائل. اس کے بعد ہم اس فولڈر میں آ کے اس کو کمپائل کرتے ہیں. سرولیٹ جب کمپائل ہوگا تو ہمارے پاس ایک کلاس فائل بن جائے گی. اس کلاس فائل کو آپ نے اٹھا کے ویب ڈیش آئی این ایف کے کلاسز فولڈر میں رکھنا ہے. تو یہ مائی ایپ آ گئی آپ کے سامنے. مائی ایپ کے اندر چلتے ہیں, ویب ڈیش آئی این ایف کے اندر جا کے کلاسز کے فولڈر میں ہم یہ ہیلو سرولیٹ کی کلاس فائل کو پیسٹ کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد آپ آئیے اور ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل اپنی بنا لیجئے. یہ ہماری ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل ہے. اس ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل کو ہم اپنے ویب ڈیش آئی این ایف کے فولڈر کے اندر ڈائریکٹلی سیو کر لیتے ہیں. سیو ایز کیجیے. سیو ایز کر کے ہم ویب ڈیش آئی این ایف کے اندر پہنچے اور اس کو ایز اے ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل سیو کر دیا. تو ویب ڈیش آئی این ایف کے اندر یہ آپ کی ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل ہے. اگر کلاسز فولڈر کے اندر آپ جائیں گے تو یہ آپ کی ہیلو ورلڈ سرولیٹ فائل ہے. اپنے سرور کو اسٹارٹ کیجئے. اگر پہلے سے چل رہا ہے تو ریسٹارٹ کیجئے. یہ آپ کا سرور اسٹارٹ ہو گیا. براؤزر پہ آ کے لکھیے http://localhost:8080/myapp/ ہیلو ورلڈ سرولیٹ کے لیے ہم نے نام دیا تھا مائی فرسٹ سرولیٹ. وہ لکھیے مائی فرسٹ سرولیٹ, اور یہ آپ کے سامنے وہ سرولیٹ آ گیا. تو یہ تھا ہمارا پہلا سرولیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ بنایا اور اس کو ڈپلوائے کر کے دیکھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایسے سرولیٹس بنائیں گے جو کہ یوزر سے پیرامیٹرس لیں گے اور ان پیرامیٹرس پہ ہم کام کریں گے. ایک دفعہ یہ ایبلٹی ہمارے پاس آ جائے گی تو آپ ویب اپلیکیشنز بنانا اپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اور باتیں ہوں گی سرولیٹ کے لائف سائیکل وغیرہ پہ. تب تک آپ اپنے ٹام کیٹ کو انسٹال کیجئے, کنفیگر کیجئے, بیسک سے یہ سرولیٹس بنا کے دیکھیے, HTML پیجز بنا کے دیکھیے. اگلے لیکچر میں اور ایکسائٹنگ کام کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ حافظ.